بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ آیت پڑھو، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس آیت میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ آیت پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی آیت پڑھنے کا عمل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس آیت میں دنیا و آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندے جو ہر وقت یہ آیت پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں ہر وقت ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، آرام، محبت، عزت، کامیابی اور رزق کی تلاش میں ہے۔ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات دوڑ کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بار بار دیکھتا ہے، حیران ہونے والی مدد، ایسی مدد جو انسان کی عقل سے بھی آگے ہو۔ یہ آیت صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور یقین کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے خزانہ بنتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنا تعارف رکھا ہے، اپنی قدرت کا اعلان رکھا ہے، اپنے اختیار کی شان رکھی ہے، اپنے علم کی گہرائی رکھی ہے، اپنی محبت کا پیغام رکھا ہے، اور بندے کے لیے نجات کا وعدہ رکھا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اس آیت میں رزق ہے، حفاظت ہے، غم کا علاج ہے، حسد اور جادو سے بچاؤ ہے، بیماری میں شفا ہے، گھر میں سکون ہے، اولاد کے لیے بہتری ہے، دشمن کے شر سے حفاظت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ بلا شبہ یہ آیت پلٹ کر انسان کو وہی دیتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر دل سکون چاہے تو سکون دیتی ہے، اگر دل رزق چاہے تو رزق دیتی ہے۔ اس آیت کی برکت سے دل مضبوط ہوتا ہے، قدم جم جاتے ہیں، اور انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جس میں رب کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، یہ آیت صرف نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وہ بندے پڑھتے ہیں جنہیں اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ اور اگر یہ آیت کسی شخص کی زبان پر جاری ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ پاک نے اس کے نصیب کو جگا دیا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا ہے، اور اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نورانی، عظیم اور بے مثال آیت کا راز بتائیں گے۔ وہ آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے، وہ آیت جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلتوں میں شیطان سے حفاظت، جنت میں داخلے کا ذریعہ اور گھر کی حفاظت شامل ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور توحید کا بیان ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی 255 آیت ہے۔ اس عرش کی آیت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پوری کائنات پر اللہ کی حاکمیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ آیت بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عظمت کا اثبات ہے، اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب وجود کا پالنے والا، نہ اسے آلودگی آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہے۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 255، یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طاقتور آیت میں سے ایک پر وسیع پیمانے پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کے لامحدود اختیارات، طاقت اور رحمت کو صرف چند صفتوں میں سمیٹتی ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھنے والوں کو خوف اور سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔ نقصان اور برائی سے حفاظت۔ آیت الکرسی کی سب سے زیادہ معروف فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نقصان سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس آیت کی تلاوت سے شیطان، نظر بد اور دیگر خطرات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی حائل نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو روزانہ کی عادت بنانے کے لیے صرف یہ حدیث کافی ہے۔ زندگی اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل حفاظت میں رہنے کا تصور کرے۔ پریشانی کے وقت میں سکون کا ذریعہ۔ زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے اور بعض اوقات
یہ زبردست محسوس کر سکتی ہے۔ جب آپ تناؤ یا فکر مند ہوں تو آیت الکرسی کی طرف رجوع کرنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ یہ آیت ہمیں اللہ پاک کی لامحدود طاقت کی یاد دلاتی ہے اور یہ کہ وہ تمام حالات پر قابو رکھتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے ہم اللہ پر بھروسے کی تصدیق کرتے ہیں۔ روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق آیت الکرسی کی باقاعدگی سے تلاوت اللہ پاک سے آپ کا رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو دہراتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا محافظ اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ یہ روحانی تعلق آپ کے ایمان کو پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی مشکلات کا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں برکتوں میں اضافہ۔ آیت الکرسی کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کرنے سے برکتوں میں اضافے کی دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ اسے صبح کے وقت پڑھنے، سونے سے پہلے یا اپنی نماز کے بعد۔ اس آیت کی برکات حفاظت سے باہر ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آیت الکرسی کے فوائد کو کھولنے کی بات آتی ہے تو مستقل مزاجی کلید حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں چند آسان طریقے ہیں جن سے آپ اس طاقتور آیت کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں ضم کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں لیکن انعامات بہت زیادہ ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد یہ عادت بنا لیں، سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھنے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ رات بھر محفوظ رہیں۔ دن کے اختتام کا یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ آرام کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ مشکل وقت میں جب بھی آپ تناؤ یا پریشانی محسوس کریں تو آپ ایک لمحہ نکال کر آیت الکرسی پڑھیں۔ الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کی یاد دہانی کے طور پر کام کرنے دیں اور انہیں آپ کے دل میں سکون لانے دیں۔ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کی مال کی نگرانی پر مقرر کیا۔ رات کے پچھلے پہر ایک شخص آیا اور چپکے سے غلہ اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ آدمی رونے لگا، بہانے بنانے لگا، کہنے لگا کہ میں بہت محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی رات وہ پھر آیا اور پھر چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پکڑا مگر اس نے پھر وقت انگیز عذر پیش کیا اور چھوڑ دیا گیا۔ تیسری رات وہ دوبارہ آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے اسے پکڑا اور کہا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب وہ بولا، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اگلے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا۔ روزانہ آیت الکرسی کا ورد کرنا محض ایک روحانی عمل سے زیادہ ہے۔ یہ تحفظ، راحت اور بے پناہ برکات کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا کر آپ نہ صرف اللہ کے قریب ہو رہے ہیں بلکہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس کی مسلسل حفاظت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ آپ بھی اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ آسان سا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور ان کی حفاظت کرنا اسے کوئی مشقت نہیں دیتا، اور وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جس سے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس کے دل میں نور اترتا ہے، جس کی زندگی مشکلات سے نکل کر آسائش اور رحمت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آیت کو اپنا معمول بنایا، اس میں یقیناً امت محمدیہ کے لیے بھی بے شمار راز اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے آپ بھی اسے اپنے دل کا وظیفہ بنا لیں۔ صبح و شام، خوشی و غم، ہر حالت میں اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، رستے کھلیں گے اور اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نواز دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت کی حقیقت سمجھنے سے، دل سے پڑھنے اور اس برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنی کرسی کی عظمت اور برکت سے ہمیں ہر شر، ہر خوف اور وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور روشنی عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔